نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے حق میں فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کے بعد نیک عمل کیے اور نیک بن کر کے زندگی گزاری اور دنیا سے اس حال میں گئے کہ اللہ اس سے راضی ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو دو انعام ملیں گے۔ ایک تو کہاں الحسنہ اور ایک کہاں وزیادہ۔ حسنہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا، اور زیادہ یعنی مزید برآں، جنت کے علاوہ مزید چیز ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میرا دیدار ہیں، بہت بڑی چیز ہیں۔ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے چہروں کے اوپر غم کے آثار نہیں ہوں گے اور ان کے اوپر ذلت نہیں چھائے گی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت والے ہیں جس میں ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ دنیا اللہ جگہ جگہ پر فرماتا ہے کہ یہ دار الغرور ہیں، قرآن میں ہی اللہ فرماتے ہیں، اور آخرت کے حق میں دار السرور فرمایا۔ اس کو دھوکہ کہاں اور آخرت کو خوشیاں فرمایا۔ اللہ نے یہ خوشیاں اپنے دین کے اندر مقدر فرمائی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جیسے یہاں علماء کی طرف سے پرچہ پہنچا ہے، اس کا باوارت اور مطلب یہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جیسے احوال بنی اسرائیل پر آئے ویسے میری امت کے اوپر بھی آئیں گے، اور وہ کیسے حذو النعل بالنعل، قربان جائے سید الانبیاء پر بڑی بہترین مثال بیان فرمائی کہ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، نہ لمبائی میں فرق، نہ چوڑائی میں فرق، نہ پٹیوں میں فرق، نہ رنگ میں فرق، نہ ڈیزائن میں فرق، نہ موٹا اور پتلا ہونے میں فرق، کوئی فرق ہی نہیں کر سکتا دو جوتوں کے اندر، بالکل فٹ ویسے ہی حالات آئیں گے میری امت کے اوپر جیسے بنی اسرائیل کے اوپر آئے۔ یعنی وہ جیسے اللہ کے باغی بن گئے، انہوں نے بغاوت کی، میری امت کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بغاوت کریں گے۔ ان لوگوں کے اندر جو ننگا پا آیا قیامت سے پہلے میری امت کے اندر بھی آئے گا۔ ان کی نوجوان بیٹیاں آوارگی کے راستے پر گئی، میری امت کے اندر بھی ایسا ہوگا۔ ان کی جوان اولاد ضائع ہوئی، میری امت کے اندر بھی ایسا ہوگا۔ ان کے جوانوں نے شرعی لباس سے دشمنی کی، موسیٰ علیہ السلام کی سنتوں سے، میری امت کے اندر بھی یہی ہوگا۔ ان کے نوجوانوں نے جیسے اونٹوں کے کوہان کی طرح بال رکھے، میری امت کے اندر بھی یہ ہوگا۔ اولاد ایک عظیم نعمت ہیں، جن جن راستوں پر بنی اسرائیل چلی انہی راستوں کے اوپر میری امت کے لوگ چلیں گے۔ اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ قیامت سے پہلے وہی سب کچھ دیکھنے کو ملے گا کہ جو بنی اسرائیل نے دیکھا، ان کے پادریوں نے دیکھا، ان کے راہبوں نے دیکھا اور ان کے احبار نے دیکھا۔ میری امت کے اندر اخیر زمانہ ویسا ہی آئے گا۔ بہت ضروری ہیں اپنی اولاد کی طرف توجہ دینا، خاص کر ہمارے لڑکے۔ اب ان میں جو رسم و رواج ہیں ہمارے اندر آ رہے ہیں، برتھ ڈے اور اسلام کو کیا لینا دینا ہے؟ ہمارے اسلام کے اندر عظیم ہستیاں آئی، عظیم ہستیاں، اللہ کا حبیب آیا روئے زمین پر کہ کائنات کے اوپر سب سے بہترین اگر احسان ہیں تو اللہ کا حبیب احسان کی شکل میں آیا۔ آپ کی برتھ ڈے کبھی بھی صحابہ اکرام کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ یہ تو ابھی یہ شروع کر دیا کہ 12 ربیع الاول کو لے کر کے کھڑے ہو گئے،
دور صحابہ میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں یہ مصیبت اور بلا کبھی بھی نہیں تھی، اور ہماری سماج کے اندر بھی یہ مصیبت اور بلا کبھی نہیں تھی۔ ہمارے بڑے بوڑھوں اور وڈیلوں اور سجنوں نے کبھی یہ لفظ سنا بھی نہیں کہ برتھ ڈے کیا چیز ہوتی ہیں، کہ پیدائش کے اوپر وہی رسمیں جوان لڑکے خاص کر اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں کے اندر یہی سب بیماریاں وہاں سے دیکھ کر کے وہ سارے خرافات وہیں سے لاتے ہیں۔ ان کے جیسے جو نخرے کرتے ہیں وہی نخرے وہی کرتے ہیں۔ کسی کی شادی ہوئی، جس ڈیٹ پر ہوئی اگلا سال وہ ڈیٹ آیا، تو اس میں کیا ایک سال تم نے سیدھے سیدھے گزارا ہے کہ لڑتے لڑتے؟ وہ دیکھو نا تمہارا ایک سال کیسے گزرا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح سنساری زندگی بتلائی ویسے گزرا، یا اللہ اور اس کے حبیب کے دین سے اور طور و طریق سے ہٹ کر گزرا؟ اس میں کچھ خامیاں رہی اور کمی کوتاہیاں رہی، وہ دیکھو۔ وہ شروع ہو جاتے ہیں اینیورسری ڈے، ارے یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ یہودیوں سے آئی۔ برتھ ڈے والی مصیبت بھی انہی کی طرف سے آئی، اور یہ نصرانیوں کی طرف سے آئی۔ جگہ جگہ پر شادی کے موقعوں پر آپ دیکھو، ہمارے یہاں اتنا شرمیلا ماحول تھا، شرمیلا ماحول، کہ اگر دلہن کو لینے جاوے تو اتنا سنجیدگی والا ماحول کہ دو بڑی بوڑھی عورتیں جاوے، رات کے اندھیرے میں لے کر آوے۔ لیکن یہ نسل پتہ نہیں کہاں دیکھ کر کے آئی۔ دیکھو کرنے میں تو کریں گے تو بڑھتا رہے گا، نکالنا اپنے گھر سے ہے، پہل اپنوں کو کرنی ہے، ورنہ تم یہ کہو کہ اب شروع ہو گیا تو شروع، تو یہ تو ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک ذمہ دار، اور ہر ایک کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ ہمارے گھر ہی سے پہل ہو کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی بھی ناجائز رسم ہمارے گھر میں جنم نہ لے۔ اب جب دلہن کو لاتے ہیں تو اتنا زیادہ شور اور واویلا ہوتا ہے، جیسے غیر اپنی نویلی دلہن کو گھر میں لاتے ہیں، اور جو رسمیں وہاں ہیں وہ ساری رسمیں یہاں پر بھی آتی ہیں۔ یہ نئی رسمیں، ابھی پرانی رسمیں تو نکالنے میں مشغول ہے۔ وہ ننگ تو ایسا ننگ تھا کہ وہ کمبخت ننگ بڑی مشکل سے ہٹا ہے، لیکن یہ دوسرے راستوں سے یہ ساری کی ساری رسمیں جنم لے رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ہوگا، اس لیے بچنا چاہیے کہ بنی اسرائیل جیسے حالات ہمارے گھر میں نہ آوے۔ ان کی رسموں پر یہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، قربان جائے آپ نے فرمایا حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیہ لکان فی امتی من یصنع ذلک۔ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی بدبخت نے اپنی ماں سے زنا کا ارتکاب کیا ہوگا، میری امت کے اندر بھی ایسا ہوگا۔ آپ نے فرمایا تو 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف عزتیں اس کے دین میں رکھی ہیں۔ اس سے ہٹ کر کے غیروں کے طریقوں کے اندر عزتیں تلاش کرنے گئے تو دنیا بھی جائے گی اور آخرت کی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اللہ یہاں بھی ذلیل کر دے گا، آخرت کے اندر خلائق کے سامنے ذلیل کرے گا۔ کوئی غیروں کے، یہ تو چونچلے ہیں نفس کے چونچلے ہیں کہ وقتی طور پر خوشی منا لی، دوستوں کو بتا دیا، کچھ لوگوں کو بتا دیا اور دکھلاوا کر دیا، اس کے بعد میرے بھائیوں ماتم ہی ہوتا ہے، ماتم ہوتا ہے۔ جو اللہ کو ناراض کر کے جو طریقہ لا کر ہم راضی ہو گئے، اللہ اسی طریقے سے ہم کو ناراض کر دیتا ہے۔ پھر گھروں کے اندر وہ ساری مصیبتیں آتی ہیں کہ جو ایک ایمان والا دعائیں کرتا ہے پھر بھی وہ مصیبتیں ٹلتی نہیں ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر کوئی رسم ایسی آنے نہ دیں کہ جس سے اللہ کا رسول ہم کو روک کر کے گیا ہے۔ ساری عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر رکھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، وہ ایک بار زور سے ذکر کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا آہستہ کر۔ ہمارے نبی کو پتہ چلا
کہ عبداللہ ذوالبجادین کو عمر نے کہا کہ آہستہ ذکر کر، تو آپ نے حضرت عمر کو بولے عمر تو نے کیا کہا کہ وہ زور سے ذکر کرتا ہے، تو میں نے کہا آہستہ کر۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کہا کرو، عبداللہ کے ہر عمل کے اندر اللہ راضی ہوتا ہے، عبداللہ کا ہر عمل ایسا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ آپ ایک جنگ میں تھے، حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے، آپ کو پتہ چلا کہ بیمار ہوئے ہیں، آپ نے صدیق اکبر کو ساتھ لیا، حضرت عمر کو ساتھ لیا، دونوں کو لے کر کے ان کی عیادت کے لیے گئے۔ عیادت کے لیے گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو آخری سانس ہے، آپ سمجھ رہے تھے کہ کچھ بیمار ہوں گے، لیکن آپ نے ان کی حالت دیکھی تو آخری لمحوں میں چل رہے تھے۔ آپ دیکھ کر کے بڑے غمزدہ ہو گئے کہ یا اللہ، نوجوان صحابی اور ہر عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہمارا نبی کہتا ہے۔ آپ نے بیٹھ کر کے ان کے سر مبارک کو اپنی گود کے اندر رکھا۔ جب گود کے اندر رکھا تو حضرت عبداللہ ذوالبجادین اپنی خاموش نگاہوں سے ہمارے نبی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ کے چہرے اور اللہ کے حبیب کے چہرے انور کے درمیان کچھ ڈسٹنس نہیں تھا، بہت نزدیک تھا آپ کا چہرہ۔ آپ اللہ کے حبیب کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کے دیکھ رہے تھے۔ ہمارے نبی ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے، جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم تسلی دیتے ہیں، آپ تسلی دیتے جاتے کہ عبداللہ تم کہاں نکلے ہو، اللہ کے راستے میں ہو، ہر قدم کے اوپر تمہاری مغفرت ہے، اللہ کے دین کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے نکلے ہو، تمہارا آنا بڑا مبارک ہے، ہمت رکھو۔ بس آپ یہی کہتے جا رہے تھے اور ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے جا رہے تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی مومن مسلمان دنیا میں کسی بیمار کی عیادت کرے گا، اس کو تسلی دے گا، میرا رب اس کو جنت کے اندر بہترین لباس پہنائے گا، بہترین جوڑے پہنائے گا، جو بیمار کی عیادت کرے اور بیمار کو تسلی دے۔ اتنے عمل پر اللہ کے حبیب نے اتنا اجر اور انعام بتایا۔ تو آخری سانس تھے، اب ہمارے نبی کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ جیسے آپ کی آنکھیں بند ہو گئی تو گویا وہ کہتے جا رہے ہیں، جیسے ایک شاعر کہتا ہے ان کے حق میں کہ آپ دنیا سے ایسے گئے کہ یوں کہہ رہے تھے کہ میرے حبیب ہمارے نبی کو، تیری معراج تو اتنی بلند تھی کہ تو لوح و قلم تک پہنچ گیا اور تو عرش اور کرسی تک چلا گیا۔ میری بھی ایک معراج ہے اور میری معراج تیرے قدم ہے، میری معراج تیرے قدموں میں چلا گیا نیچے، اور تیری معراج اتنی بلند ہے کہ تو لوح، عرش، قلم، کرسی تک چلا گیا۔ ہمارے نبی کے حق میں ایک شاعر نے کہا کہ گویا اس طرح وہ الوداع ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے قبر کھودنے کا حکم دیا، صحابہ کو کہا کہ عمر کو کہا عمر تمہارے بھائی کو نہلا دو۔ وہ نہلا رہے ہیں، ہمارے نبی کے پاس ایک چادر تھی، بڑی چادر تھی، آپ نے وہ چادر اتار کر کے عمر کو دی کہ لو عبداللہ کو اسی میں کفن دو۔ بڑی عمدہ چادر تھی، ہمارے نبی نے کفن کے لیے عطا فرمائی۔ یہی عبداللہ کا بدن اللہ کی رضا کے لیے ننگا ہوا تھا، اللہ کی رضا کے لیے ان کے کپڑے اتار لیے گئے تھے۔ جب ایمان قبول کیا تو گھر سے نکال دیے، کپڑے بھی نہیں تھے۔ تو اللہ کا نبی اپنی چادر مبارک دے رہا ہے حضرت عمر کو کہ عمر اس چادر کے اندر ان کو کفن دو۔ کفن دیا گیا۔ ہمارے نبی خود جنازہ اٹھا کر کے آپ چلے۔ قبر کے اندر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ دار اترتے ہیں، رشتہ دار اتر کر کے اپنے مردے کو اندر رکھتے ہیں۔ اس قبر کے اندر ہمارا نبی خود اترا۔ ہمارے نبی نے خود اپنے ہاتھ سے حضرت عبداللہ کو لٹایا، اور جب آپ نے لٹایا تو آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے نم تھیں۔ حضرت عبداللہ کا خاموش چہرہ آپ نے دیکھا، مٹی ڈالی، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کیا کہنے لگے؟ حضرت عمر پاس میں تھے۔ حضرت عمر کہا کرتے کہ کاش یہ مردہ میں ہوتا، اور کاش کہ میں دفن کیا گیا ہوتا، کہ میرا نبی اپنے ہاتھوں سے لیتا اور مجھے قبر کے اندر لیٹا دیتا، لیکن وہ تو تقدیر کی بات تھی۔
اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرے رب اس عبداللہ سے میں راضی ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، کہ جس کے بغیر اگر وہ نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی۔ اس نے گواہی دی، امام گواہی دے رہا ہے، نبیوں کا امام، کہ میرے رب میں عبداللہ سے راضی ہوں، بھلا من کر رہا ہوں کہ تو بھی راضی ہو جا، میری بھلا من ہے کہ تو بھی راضی ہو جا۔ تو اللہ کا حبیب اپنی آنکھیں نم ہے اور کہہ رہا ہے یہ عزتیں ہیں، عزتیں ہیں، عزتیں اس طرح ملتی ہیں میرے بھائیو۔ ہر ایک عزت اللہ کے حبیب کے پیغام میں ہے، اور ہر ذلت آپ کے دین سے ہٹ کر چلنے میں ہے۔ ہر ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اگر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ایک بہترین دین دیا، اسی دین سے عزت بھی ملے گی، اور جس جنت کا تذکرہ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جنتوں کا مالک بنائے گا، رجسٹر کرے گا، دستاویز کرے گا ہمارے نام پر جنت کو، کہ یہاں زمین تو کبھی چھوٹے گی، مکان چھوٹے گا، اور وہ جنت کا ایسا مالک بنائے گا کہ وہ جنت کبھی بھی ہمارے ہاتھ سے نہیں جائے گی، اور جنت سے کبھی بھی ہم کو نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ ایسے لامحدود نعمتوں کا ہمیں مالک بنائے گا۔ آپ نے شیخ الاسلام کا نام سنا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کیسا لقب دیا امت نے؟ شیخ الاسلام والمسلمین۔ جس آدمی نے 18 سال تک روضہ اقدس پر قال اللہ قال الرسول کی تعلیم دی، وہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، اب آپ کے برابر سیٹ پر ایک غیر مسلم بیٹھا ہوا تھا، وہ بڑا جنٹل مین تھا دکھائی دینے میں۔ اب ٹرین چل رہی تھی، وہ گیا اٹھ کر کے بیت الخلاء کی طرف، اس نے دیکھا کہ بیت الخلاء بہت گندا ہے، وہ فوراً نکل کر واپس آیا اور وہیں کرسی پر بیٹھ گیا، سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تو پوچھنے لگے جو ڈبے کے اندر دوسرے بھی تھے، پوچھا کہ آپ جلدی آ گئے کیوں، اندر بند ہے؟ وہ اپنے دوستوں کو کہنے لگا کہ لوگ پتہ نہیں کیسے اندر آتے ہیں کہ صفائی اور پاکی کا خیال ہی نہیں کرتے، جو بھی جاتا ہے قضائے حاجت کے لیے ویسے ہی پانی ڈالے بغیر نکل آتا ہے۔ یہ ساری باتیں شیخ الاسلام سن رہے تھے۔ آپ کے ساتھ تو کتنے خدام تھے۔ جب بات بند ہو گئی، پوری ہو گئی، حضرت شیخ الاسلام کھڑے ہوئے اور اسی بیت الخلاء میں داخل ہوئے، دیکھا بہت گندا تھا، آپ نے اچھی طرح اس کو صاف کیا، گویا کوئی سمجھنے والا یہ سمجھے کہ آپ اندر قضائے حاجت کے لیے گئے لیکن آپ صفائی کے لیے گئے تھے۔ آپ نے کلین کر دیا، باہر نکلے اور سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے اسی شخص کو کہا کہ میں جا کے آیا، بہت صاف ہیں، کہا نہیں بہت گندا تھا، پتہ نہیں کسی نے صاف کر دیا ہو، میں جا کے آیا تو صاف ہے۔ اب وہ گیا تو دیکھا تو بالکل کلین تھا، اب وہ بھی اپنی حاجت پوری کر کے وہاں آ کے بیٹھ گیا۔ ایک آدمی وہاں کھڑا تھا جو دیکھ رہا تھا، جس کا نام تھا نظام الدین، یہ دیکھ رہا تھا، یہ آیا گندا تھا تو واپس چلا گیا، پھر یہ شخص آیا، پہچانتا نہیں کہ شیخ الاسلام ہے، یہ آیا چلا گیا، پھر ایک بزرگ آئے صاف کیا اور چلے گئے، قضائے حاجت کے لیے نہیں بیٹھے۔ وہ نظام الدین حضرت کے بارے میں اتنی خطرناک باتیں کیا کرتا تھا، آپ کی پیٹھ کے پیچھے لوگوں کو بھڑکاتا تھا، اور آپ کے اوپر بہت گندی زبان چلا رہا تھا، وہ پہچانتا نہیں تھا یہ شیخ الاسلام ہے، اور جہاں بھی کہیں بھی بات کرتا تو شیخ الاسلام کے ورود میں 2 باتیں ضرور کہتا تاکہ لوگ ان کے دشمن بنے۔ یہ تو دستور ہے پہلے سے، نبیوں سے یہ سب چلا آ رہا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ جنت میں ایسا کچھ نہیں ہے، جنت میں غیبت نہیں ہے، جنت میں الزام نہیں، جنت کے اندر بدگمانی نہیں، جنت کے اندر کچھ نہیں، اور اگر ہو تو یہ جنت نہیں، پھر تو یہاں اور وہاں کا کوئی فرق نہیں، اس لیے وہاں کچھ نہیں، یہ سب کچھ اسی چھت کے تلے ہیں۔ 2 آنکھ بند ہو گئی تو سب پورا ہو جاتا ہے۔ جنت میں ایسا کچھ سننے کو نہیں ملے گا۔ تو حضرت شیخ الاسلام جب بیٹھے تو نظام الدین نے ایک شخص کو کہا جو ان کے ساتھ، یہ ہیں کون؟ کہاں یہ وہ مولانا حسین احمد مدنی۔ کہو تو بے ہوش ہو جاوے ایسے ہو گیا کہ میں تو اس آدمی کو کیا سمجھ رہا تھا، کیا سمجھ رہا تھا۔ اس نے شور کیا،
وہ آیا آپ کے پاؤں میں پڑ گیا، پاؤں پڑ کے کہنے لگا حضرت میرا نام نظام الدین ہے، آپ شاید مجھ کو پہچانتے ہوں گے، اس لیے کہ میں سب سے زیادہ بد کلامی میں کرتا تھا آپ کے خلاف، تو آپ تو ضرور پہچانتے ہوں گے۔ کہا میں خاص ایسی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ کہا حضرت آپ گئے، ایک غیر مسلم کے لیے آپ نے ٹوائلٹ کو صاف کیا، اور آپ نے اللہ کی مخلوق کے اوپر اتنا بڑا رحم کیا کہ آپ اٹھ کر کے گئے، صاف کر کے چلے آئے، بیٹھ گئے۔ میں آپ کا گرویدہ بن گیا، اور آپ مجھے دل سے معاف کرو کہ میں نے جتنی باتیں آپ کے خلاف کی، آپ مجھے معاف کرو۔ اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو دنیا ہی کے اندر اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ کہا کہ ہم تو کسی سے کوئی نفرت نہیں کرتے، ہمیں تمہارے حق میں کوئی بدگمانی نہیں، تم نے اگر بدگمانی کی ہے تو معاف ہے قیامت تک، اور قیامت کے دن بھی میں تمہاری پکڑ نہیں کرواؤں گا۔ اس کے بعد آپ نے جب دیکھا تو وہ زار و قطار رو رہا تھا، جو غیر تھا وہ رو رہا تھا کہ یہ شیخ الاسلام اتنا بڑا آدمی، اور میرے لیے اٹھ کر کے کہ مجھے کسی نے پانی کا گلاس نہیں دیا، مجھے پانی نہیں پلایا، اور یہ آدمی بیت الخلاء صاف کرنے کے لیے گیا میرے لیے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے زحمت اٹھائی۔ کہا کہ زحمت نہیں، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے اور اسی میں عزتیں ہیں۔ یہ نظام الدین نے توبہ کیوں کی، عزت کیوں دی؟ میرے نبی کے طریقہ کی وجہ سے۔ یہ غیر جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عزتیں کیوں دی؟ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ شاگردوں نے کہا حضرت کیا طریقہ ہے؟ کہا میں نے سنت پر عمل کیا۔ اللہ کے حبیب کے یہاں ایک یہودی آیا مہمان بن کر کے، روایت میں آتا ہے کہ وہ بھوکا تھا، اللہ کے نبی نے اس کو کھانا کھلایا۔ کھانے کے بعد جب رات دیر ہو گئی تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں، ابھی ایمان نہیں لایا، وہ یہودی ہیں، ہمارے نبی کو محمد بن عبداللہ کہہ رہا ہے۔ کہا کہ اگر آپ کہو تو میں یہاں ہی سو جاؤں۔ کہا بالکل، میں تم کو بہتر بستر دے رہا ہوں۔ بستر دیا، چارپائی دی، سو گیا۔ پتہ نہیں رات کو کیسی بد ہضمی ہو گئی کہ اس کو اسی چارپائی اور بستر پر ہی پیشاب پاخانہ ہو گیا۔ صبح یہ آدمی اٹھا اور اٹھ کر کے چلا گیا، کہنے بھی نہیں رہا، چلا گیا۔ ہمارے نبی صبح اٹھے، آپ نے فجر کے بعد اس کا بستر دھویا، صاف کیا۔ وہ اپنا سامان بھول گیا تھا، سامان اس کو یاد آیا تو سامان لینے کے لیے واپس مڑ کر کے آیا، تو ہمارا نبی اپنے ہاتھ مبارک سے، نبوت والے ہاتھوں سے اس کی غلاظت کو دھو رہے تھے۔ جب وہ آیا اس نے دیکھا یہ منظر تو زارو قطار رونے لگا، آپ کے ہاتھ پکڑ لیے، کہا کہ یا رسول اللہ اب تک تو میں مہمان بن کر آیا تھا، محمد بن عبداللہ کہہ رہا تھا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ برحق پیغمبر ہیں۔ ایک پیغمبر کے شایان شان جو عادت ہونی چاہیے آپ نے آج مجھے دکھلا دی، اب میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا میں خادم ہوں۔ تو میرے نبی نے ایک غلاظت صاف کی تھی، تو میں نے اپنے نبی کے طریقے پر عمل کیا، اس پر اللہ نے عزتیں عطا فرمائی۔ عزتیں صرف اور صرف اللہ کے دین کے اندر ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ایسی ناٹکوں سے باہر آئے، اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں، توجہ دیں، بہت توجہ دیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میں ایک ہونہار جوان بنوں کہ جس جوان کی سماج کو ضرورت پڑتی ہیں، اور جن جوانوں کی محتاجوں کو ضرورت پڑتی ہیں، اور جن جوانوں کی بیواؤں کو ضرورت پڑتی ہیں، اور بے سہارا لوگوں کو ضرورت پڑتی ہیں، ہم ایسے جوان بنے، دین کے خاطر دین کی محنتیں کرنے والے بنیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے نوجوان بنیں۔ ایک جوان کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ہمارا نوجوان اگر کسی حرام مال کے اوپر نظر کرے گا میرے بھائیوں تو پھر نسلیں کہاں جا کر رکے گی؟ چوری کے مال کے اوپر توجہ کرے گا تو نسلیں کہاں جا کر رکے گی؟ ماں باپ بھی اگر کچھ نہ کہیں اور سب کچھ دیکھنے کے باوجود انجان ہو جائیں تو میرے بھائیوں کچھ حرام لقمے آ جاتے ہیں سماج کے اندر، کچھ حرام لقمے، تو اس وقت ساری حیا اور شرم ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نوجوان اپنے کندھوں پر، اپنے بل بوتے پر کھڑا ہوا، اپنے پیر پر، اور ہر ایسی حرکت سے بچے، پرہیز کرے کہ جس سے اللہ کا غضب آتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم لوگ
میرے لائے ہوئے دین پر میرے پیچھے چلو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت تک پہنچا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میرے رب کی بنائی ہوئی جنت سفید ہیں، میرے رب کی بنائی ہوئی جنت سفید ہیں، تم سفید کپڑے پہنا کرو اور اپنے مردوں کو سفید کپڑوں کے اندر کفن دیا کرو۔ آپ نے فرمایا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنت کیسی؟ آپ نے فرمایا جنت گویا پھولوں کا گلدستہ ہے۔ صحابہ نے کہا جنت کیسی؟ آپ نے فرمایا جنت گویا نور کی کرن ہے، جس میں نہ گرمی نہ سردی، نہ گرمی ہے نہ سردی، معتدل ماحول ہیں۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سنہرے انداز میں اپنا دیدار کرائے گا اگر تم میرے طور و طریق پر عمل کرتے ہوئے میرے پیچھے آؤ گے۔ تو میرے بھائیو، ہمارے لیے ضروری ہے، ہر مسجد کے اندر یہ پڑھا گیا ہے کہ ہم بہت زیادہ اپنے سمجھدار نوجوان ہیں۔ الحمدللہ سننے والا طبقہ ہوتا ہے وہ جوانوں کا ہی ہوتا ہے۔ اکثر جگہوں پر دیکھا کہ جوان ہی مائل ہوتے ہیں، جوان ہی توجہ دیتے ہیں، اور جوان ہی کے اندر اگر تبدیلی آتی ہے تو بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ ایک نوجوان اپنے اندر انقلاب لاتا ہے، بہت بڑا انقلاب لاتا ہے، اور ایک نوجوان کا تبدیلی لانا اپنے اندر اور اپنے آپ کو شریعت کے اندر پابند کر دینا، یہ پوری امت کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس سے باز رہے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے قریب مدرسہ تجوید القرآن کا چندے کا اعلان ہے، جتنی بھی ہو سکے مدد کرے، پڑوس کا مدرسہ ہے۔ یا رب لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ویا رب لک الحمد حمدا خالدا مع خلقک اللہم لک الشکر کلہ ولک الحمد کلہ ولک الحمد اللہم لک الحمد وانت المشتاق اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك